جب سب نے آپس میں تمام حصے تقسیم کر لیے، وہ کل 5 لوگ تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ مجھے ایک احساس ہونا شروع ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کا مال اور جان غصب کرتے ہیں، ان کو نقصان دیتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں اور رسوا کرتے ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں۔ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پر میں نے بڑوں سے سنا تھا کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کسی مسلمان کو نہ ذلیل کرتا ہے نہ اس کا مال چھینتا ہے۔ میرے جی میں یہ بات آ رہی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ ساری زندگی گزر گئی، مجھے احساس بھی نہ ہوا اور میں بے حس زندگی گزارتا رہا۔ ساری زندگی گزر گئی، میری طبیعت میں آج تک کوئی دکھ بھی نہ ہوا، غم بھی نہ ہوا۔ یہ میں اپنے ساتھ کیا کر بیٹھا۔ وہ یہ باتیں کر کے رونے لگ گیا اور فوراً ہم خوش ہوئے۔ اس روحانی اور نورانی ماحول اور اعمال کا نور ایسا اس کے دل پر لگا ہے، اس کے دل کا زنگ اترا اور نور کا رنگ چڑھا، اور نور کے رنگ کے چڑھتے ہی اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوا، اور اسی احساس نے اس کو ندامت کے آنسو دیے اور اعتراف حقیقت دی ہے۔ میں تو بہت بڑا ظالم ہوں۔ دوسرا بولا، اوہو، یہ کیا بات کہہ دی آپ نے؟ واقعی بات تو ٹھیک ہے، میں تو بہت بڑا ظالم ہوں۔ میں نے آج تک کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھا۔ میں نے تو کتنی عورتوں کے ان کے زیور اتارنے کے لیے کان چیر ڈالے، کتنی عورتوں کو بے آبرو کیا، کتنے لوگوں کو میں نے ذلیل کیا، مال کی خاطر کتنے لوگوں کا میں نے قتل کیا۔ وہ یہ بات کرتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا چہرہ نوچ رہا تھا اور منہ پیٹ رہا تھا اور زور زور سے دھاڑیں مار رہا تھا اور آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی حالت جاری تھی کہ تیسرا پہلے کو متوجہ کر کے بولا، تیرا بھلا ہو، تو نے یہ کیا آج احساس دلا دیا؟ خیال تو بار بار آیا، مگر یہ احساس پہلی دفعہ آیا، اور میرا دل خود خون کے آنسو رو رہا کہ میں نے اب تک کیا کیا۔ اتنا گھاٹا، اتنا نقصان اور اتنا بے درد بے رحم بنا۔ میری ماں نے مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ روکا تھا، اب تو وہ بیچاری روتے روتے خود مر گئی۔ میں نے تو ماں کی بھی بے قدری کر ڈالی۔ میری بہن نے مجھے کئی دفعہ ٹوکا، میں نے بہن کو تھپڑ مار دیا تھا۔ میں پہلے دن ہی مر کیوں نہ گیا؟ میں نے تو اس مال لوٹنے میں اور بے آبرو کرنے میں ماں کو بے عزت کر دیا، بہن کو بے وقار کر دیا۔ اے کاش یہ احساس مجھے پہلے آ جاتا، مجھے یہ پہلے کیوں نہیں آیا، اور میرے دل میں یہ احساس گہرا کیوں نہیں ہوا۔ اے کاش میں پہلے دن ہی مر کیوں نہ گیا۔ جس دن مجھے ماں نے جنا تھا، میں قیامت کے دن ان لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا جن لوگوں کو میں نے اتنا بے عزت، بے وقار، بے آبرو کیا۔ قارئین، وہ دونوں نیک جنات مجھے بتا رہے تھے، اور خود ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ان ڈاکوؤں کی ندامت، توبہ اور اللہ کے سامنے بہے ہوئے آنسو ہمیں اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ ہم گمان کر رہے تھے کہ اے کاش ساری دنیا اس غار میں کسی نہ کسی طرح آ جائے، کیونکہ جو بھی آئے گا انشاءاللہ نورانی اعمال کی نورانیت کی وجہ سے دل کی روحانیت اور نورانیت کو پا کر رہے گا۔ وہ نیک جنات کہنے لگے۔ ان میں سے چوتھا بولا، بلکہ وہ اتنا غم زدہ تھا، اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ اپنے آپ کو بس مسلسل گالیاں ہی دے رہا تھا۔ اس کی گالیوں سے ہمیں دکھ پہنچا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے پاس طریقہ ہی یہی تھا۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ توبہ کے الفاظ کیا ہیں، استغفار کی ترتیب کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا انداز کیا ہے۔ اس نے آج تک خون خواری، درندگی، وحشت اور حیوانیت سیکھی تھی۔ انسانیت تو اس غار کے داخلے نے اسے بتائی تھی۔ پھر ان کے ساتھ بھلا یہ ہوا کہ وہ آتے ہی سو گئے۔ گھنٹوں اس نورانی روحانی ماحول میں، روحانیت میں اپنی سانسوں اور کروٹوں کے ذریعے جذب کرتے رہے، اور جب اٹھے تو ان میں ہر شخص وہ تھا جس نے توبہ کا قدم بڑھایا۔ یہ چوتھا شخص مسلسل اپنے آپ کو
گالیاں دیے اور برا بھلا کہے جا رہا تھا، اور پھر ہر برے واقعے کو یاد کر رہا تھا، اور برملا اپنے آپ کو ذلیل کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا تجھے ایک دفعہ ایک خنجر لگا تھا تو تو مر کیوں نہ گیا، تو بچ کیوں گیا تھا، تو کتنا ظالم اور درندہ ہے کہ تو نے اس خنجر کی خاطر کتنے لوگوں کو خون میں تڑپا دیا تھا، اور مٹی میں ان کی لاشوں کے ٹکڑے تو نے پھینک دیے تھے۔ پانچواں بس بولنا ہی چاہتا تھا، اس سے بولا نہ گیا، اور وہ غش کھا کر گر گیا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ بس پڑا ہوا تھا، اسے کوئی سنبھالنے والا ہی نہیں تھا۔ ہر شخص اپنی آہ و بکا میں، اور ہر شخص اپنی نالہ و فریاد میں، اور ہر شخص اپنی ندامت میں ایسا ڈوبا ہوا تھا، اس کو دوسرے کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ان کا چہرہ مٹی آلود تھا، انہوں نے سر پر خاک ڈالی ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت ان کے سامنے لوٹ کا بہت قیمتی سامان پڑا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے پاؤں سے اس سامان کو ٹھوکریں مار رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ اسی حالت میں مدہوش رہے، پھر ان میں سے ایک جو تیسرا شخص تھا اس کو ہوش آیا، کہنے لگا دوستو اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، آؤ ان کے مالکوں کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کی عوض ہمیں قتل بھی کر دیں تو موت قبول کرتے ہیں، ان کا سامان ان کو واپس کرتے ہیں۔ سب نے خوش دلی سے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور اپنا لوٹ کا سامان اٹھایا اور تیزی سے چل پڑے۔ ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے، ان کے پاؤں میں بجلیاں بری ہوئی تھیں۔ اب سے پہلے ان کے جذبے حیوانیت، شہوانیت، درندگی اور لوٹ کے تھے، اب ان کا جذبہ روحانیت، توبہ، معرفت اور واپسی کا سفر تھا۔ میں ان کے اس جذبے کو دیکھ رہا تھا اور مجھے ان کے پل پل سے حیرت ہو رہی تھی، اور یہ حیرت مزید بڑھ رہی تھی کہ وہ جس سمت جا رہے تھے واقعی اس سمت میں وہی لوگ تھے جن کے مال کو انہوں نے لوٹا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ جس لمحے سے ان کے اندر توبہ کی کیفیت نے جگہ لی ہے، اس لمحے سے ان کے اندر ایک روحانیت اور معرفت آ گئی ہے، اور یہ روحانیت اور معرفت ہی ہے کہ جس نے ان کے قدم اس طرف مائل کیے جس طرف اس مال کے مالک تھے۔ ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے، آخر کار وہ مالکوں تک پہنچے۔ مالک انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، یہ ڈاکو پھر کیوں آ گئے؟ لیکن انہوں نے ان کا مال ان کے قدموں میں ڈالا اور ان کے قدموں میں گر گئے، زار و قطار رو رہے تھے، چیخ و پکار کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ ہم وہ مشہور ڈاکو ہیں جنہیں آج تک کوئی قانون پکڑ نہیں سکا، کسی بادشاہ کی گرفت میں ہم نہیں آ سکے، کسی طاقتور سے طاقتور نے ہم پر آج تک اپنا جال ڈالنے کی لاکھ کوشش کی پر ڈال نہیں سکا۔ پر آج نامعلوم کیا ہوا، ہمیں خود خبر نہیں، شاید ہمارے لیے توبہ کا دروازہ آج ہی کھلنا تھا۔ آپ اپنا سامان چیک کر لیں، ہم نے ایک چیز کو بھی انگلی نہیں لگائی۔ اب ہمیں سزا دیں، آپ جو ہمارے لیے سزا مقرر کریں گے ہمارے لیے وہی سزا ہوگی، اور ہم اپنے لیے اسی سزا کا خود انتخاب کریں گے۔ وہ رو رہے تھے، وہ چیخ رہے تھے، وہ زاریاں کر رہے تھے، وہ معافیاں مانگ رہے تھے، اور ہمارے دل سے ان کے لیے اٹھنے والی دعائیں پکار پکار کر کہہ رہی تھی کہ جس جگہ اعمال کیے جاتے ہیں، ذکر کیے جاتے ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی مشق کی جاتی ہے، وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں روح کی تسکین، روح کی خضا اور روح کی دوا ہوتی ہے۔ اے کاش جس طرح ان ڈاکوؤں کو زندگی بھر کے لیے توبہ نصیب ہوئی، اور پھر ان ڈاکوؤں نے صرف وہ نہیں بلکہ ہر اس شخص کو ڈھونڈا، تلاش کر کر کے ڈھونڈا، کریا کریا ڈھونڈا، جس جگہ کا مال، جس کسی کی جان، کسی کی عزت آبرو کو نقصان پہنچایا۔ اسی دوران ایک ڈاکو کو ایک شخص نے اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں قتل کر دیا۔ دوسرے تائب ڈاکوؤں نے اپنے دوست کو دفنایا، اف نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہتے رہے کہ اے کاش کہ جس طرح اس کو دنیا میں اس کے قتل کا بدلہ مل گیا ہمیں بھی مل جاتا۔ ہم آخرت کا عذاب نہیں سہ سکتے، ہماری چاہت ہے کہ جس طرح
बलूचिस्तान के गार में एक रूहानियत, नूरानियत और अमाल का माहौल है, और कोई भूला भटका यहाँ आ भी जाता है तो इसका दिल एक पल में बदल जाता है। इसके दिल का जंग उतर जाता है, रंग चढ़ जाता है और जीने का ढंग आ जाता है। इन नेक जिन्नात ने कुछ और वाक़यात भी सुनाए जो क़ारीन के गोशे गुजार करता हूँ, आपको ज़रूर सुनाऊंगा। खुद मेरी अकल दंग रह गई। इन गार के जिन्नात ने मज़ीद और हैरत अंगेज़ हालात सुनाए और इतने अजीब और हैरत अंगेज़ थे, खुद मेरी अकल दंग रह गई। दरअसल कायनात पुरअसरार चीज़ों से भरी हुई है। ज़रूरी नहीं कोई चीज़ हमारी अकल में और हमारे शऊर में आ जाए। हमारी अकल भी मुख्तसर और हमारा शऊर भी मुख्तसर। हम हर चीज़ को अगर अपनी अक्ल व शऊर और एहसास से जांचें और परखेंगे, बाज़ औक़ात हम मायूस भी होंगे और फिर इसको शायद झूठ करार देंगे, हालांकि हकीकत कुछ और है। जिन्नात की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसने बड़ी बड़ी साइंस और साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वही साइंस और साइंसदान जो आज तक इसको ढकोसले, नफ्सियाती कहानियाँ, नफ्सियाती उलझने और इंसानी रवैयों से तबीर देते थे, वही लोग आज ये कहने पर मजबूर हो गए कि जिन्नात की एक हकीकत है और जिन्नात इस माशरे में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। क़ारीन, गार वाले जिन्नात ने मुझे कुछ ऐसी हकीकतें बताईं जो सच भी हैं और इनका वजूद भी है। मसलन एक वाक़या सुनाया, कहने लगे, हम मुसलमान हों या काफिर, हर फर्द की शादी में मौजूद होते हैं। जिन्नात को शादियों की तकरीब बहुत अच्छी लगती हैं। अगर नेक और सालेह जिन्नात होते हैं तो वो दूर से इन तकरीब में शिरकत करते हैं, और अगर बदकार जिन्नात होते हैं तो वो तकरीब से नेक जिन्नात इतनी एहतियात ज़रूर करते हैं कि किसी की राजदारी और पर्दादारी को वो न देखें और इसमें शामिल ना हों, वरना शादियों की तकरीब में किसी न किसी शक्ल में वो अपनी तकवा का ख्याल रखते हुए ज़रूर शामिल होते हैं। जबकि बदकार जिन्नात शादी की हर कैफियत, हर तकरीब और हर निज़ाम में अपने आप को किसी न किसी शक्ल में ज़रूर शामिल कर लेते हैं। गार वाले जिन्नात कहने लगे, एक वाक़या है कि हम कुछ जिन्नात एक लंबे सफ़र में जा रहे थे। एक जगह देखा किसी बस्ती के बड़े सरदार की बेटी की शादी थी। खानों की खुशबुएं ऊपर तक आ रही थीं। हमने सोचा कि इसमें हम शामिल हो जाएं। हालांकि इस वक्त हमें भूख नहीं लगी थी, लेकिन इन खानों की खुशबुएं ऐसी थीं जिन्होंने हमें बहुत मैसूर और मुतासिर किया था। हम वहां चलते गए। जब पहुंचे तो देखा बहुत बड़ी तकरीब है। ख़वातीन का निज़ाम अलहदा और मर्दों का निज़ाम अलहदा। हम इस तकरीब में शामिल हो गए। हमारी हैरत की इंतहा न रही जब हमने देखा कि हमसे पहले भी जिन्नात वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो एक कोने में बैठे थे। इनके किसी खाने पीने और किसी और तकरीब में शामिल नहीं हो सकते थे। मेरे साथ जितने भी जिन्नात थे वो सारे वो थे जो खौफ खुदा रखने वाले थे, और हमारे सामने जितने भी जिन्नात बैठे थे वो सारे बदमाश, अयाश और मक्कार थे। इन जिन्नात ने हमें देखा, हमने इन्हें देखा। देखने के बाद इनके करीब गया। मैंने कहा, आप तो लगता है खसूसी इस तकरीब के लिए तैयार होकर आए। इन्होंने हाँ में सर हिलाया। फिर मैंने कहा, आप इस तकरीब में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे? वो खामोश रहा। इसने मुझे कोई जवाब न दिया। मैं इसकी खामोशी से मुतासिर भी हुआ और परेशान भी। वो किस चीज़ पर खामोश है? मैंने इसको छोड़कर तमाम शादी की तकरीब का चक्कर लगाया। देखा साथ ही कमरे में एक बुजुर्ग थे जिनको वो पीर साहब कह रहे थे, और वो कुछ तस्बीहात, ज़िक्र, वज़ाइफ और अमाल पढ़ रहे थे। मैंने इन्हें छोड़कर मज़ीद तमाम शादी में मदऊ हाज़रीन और नाज़रीन का बगौर मुतालिया और मुआयना किया। मुझे महसूस हुआ कि पूरे शादी के मजमे के इर्द गिर्द एक नूर का हिसार है और मजबूत दीवार है जो तनी हुई है, और फरिश्ते चारों तरफ हिफाजत के लिए मामूर हैं और अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। मैंने ये चीज़ पहले भी कई बार देखी, और मुझे पता है कि फरिश्ते हिफाजत पर इस वक्त मामूर होते हैं, और नूर की दीवार इस वक्त होती है जब कोई नूरानी वज़ाइफ और नूरानी अमाल किए जाएं
اور نورانی تقریب یا کوئی نورانی ہستی ایسی ہے جس کا اللہ کی ذات سے تعلق بہت گہرا ہو اور اس کی وجہ سے فرشتوں کی حفاظت کا نظام بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں نے تمام حاضرین کو بار بار دیکھا، مجھے کوئی ایسا فرد نظر نہ آیا جس کا تقویٰ بہت بلند ہو یا جس کے پاس ایسے طاقتور اعمال ہوں جس طاقتور اعمال کی وجہ سے یہ حفاظت اور حصار کی اتنی بڑی دیوار موجود ہو۔ مجھے رہ سہ کر صرف اس نیک ہستی پر اعتماد تھا۔ یہ سب اس نیک ہستی کی وجہ سے اور اس کے کیے جانے والے مبارک اور مقدس اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے۔ میں خاموشی سے جا کر اس درویش کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے ان کی ایک ایک چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹھتے ہی اس بزرگ ہستی کو فوراً میرے بیٹھنے کا احساس ہو گیا۔ مجھ سے فوراً سوال کیا، کہاں سے آئے اور کس لیے آئے؟ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ میرے تعارف پر وہ بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائیں دینے لگ گئے۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں کتنی دیر سے ہیں؟ فرمانے لگے، مجھے 5واں دن ہے۔